تو میں حج کے بارے میں عرض کر رہا تھا، یہ میرے عزیز بھائیو ایک چیز ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، جو جانے سے تعلق رکھتی ہے، جس کو اس کی چسک پڑ جائے پھر اس کو سکون نہیں آتا۔ یہ جو لوگ بار بار حج پہ جاتے ہیں نا، تو لوگ ان کے بارے میں جو نہیں گئے ہوتے وہ یہ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے بار بار جانے کی، ایک دفعہ دیکھ تو آئے ہیں۔ وہ ان اللہ کے بندوں کو کیا پتہ، دنیا کے دیکھے ہوئے مناظر اور حرمین دیکھے ہوئے برابر نہیں ہوا کرتے۔ بیت اللہ تو وہ عمارت ہے جس میں آدمی گم ہو جاتا ہے، آنکھیں ہٹنے کو دل نہیں کرتی، آنکھیں سیر نہیں ہوتی۔ وہی تو جینا ہے جہاں اللہ رسول کے در پہ آدمی پڑا ہو، یہی تو زندگی ہے جو سکھ سکون راحت لطف وہاں ہے، وہ یہاں کہاں ہے؟ کہاں مکہ اور کہاں تو لمبا، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کہاں مینا میں ایسے مردوں کی طرح سب کے کفن پہنے ہوئے وہاں ہونا، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائی اور میں ہم حج میں اکٹھے تھے، تو میں نے بھائی سے کہا کہ شاید میں نے پہلے بتایا تھا کہ ابھی حج شروع نہیں ہوا تھا، تو میں نے کہا حج حج ہوتا ہے، عجب زندگی ہے حج کی، عجب جہان ہے، عجب لطف ہے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ عمرہ عمرہ ہوتا ہے، انہوں نے عمرہ کیا ہوا تھا، تو میں نے کہا عمرہ مبارک شے ہے لیکن حج حج ہوتا ہے۔ اچھا انہوں نے مجھے کہا نہیں عمرہ عمرہ ہوتا ہے، وہی تو حج ہوتا ہے۔ ہم وہاں پہنچ گئے، جاتے پہلے عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کر کے ہم شام کو بلڈنگ میں آئے، تو ماشاءاللہ وہ خوش تھے، وہ خوشی کی چیز بھی تھی، کہنے لگے کیا لطف آیا ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ مبارک ہے عمرہ لیکن حج حج ہوتا ہے۔ خیر ہمارا شروع کی فلائٹ تھی، ہمارا حج لیٹ تھا۔ جب حج کے دن آئے، ہم نے 7 تاریخ کو احرام باندھا حرم سے، اور 8 کو پہنچے مینا۔ 25-26 لاکھ کی خلقت، ہر طرف سفید کفن ہی کفن، 2 چادروں میں ملبوس، اور امیر و غریب، بادشاہ و فقیر، افسر و چپڑاسی، سب 2 لباسوں میں، ننگے سر ہیں، ننگے پاؤں ہیں، کیونکہ وہ تسمے والا جوتا پہننا ہوتا ہے، بکھرے بال ہیں، اور لبیک اللہم لبیک کا شور ہے، پہاڑ سفید ہوئے پڑے ہیں، بہت سارے لوگ احرام والے پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، جن کے خیمے نہیں ہوتے۔ تو ہم خیمے سے جو باہر نکلے تو ایک خلقت تھی، لبیک اللہم لبیک کا شور تھا، تو کیفیت طاری ہو گئی۔ تو میرے بھائی مجھے کہنے لگے حج حج ہوتا ہے۔ میں نے کبھی تو مینا دیکھا ہے آپ نے، ابھی تو آپ نے عرفات کی دھاڑیں نہیں دیکھی، عرفات کی آہ و بکا نہیں دیکھی، کہ جب عرفات میں پہنچیں گے پھر پتہ چلے گا کہ حج کیا ہوتا ہے۔ ہم عرفات میں پہنچے، جلدی پہنچ گئے تھے، دوپہر سے پہلے آرام کیا، اللہ کے نبی نے بھی آرام کیا تھا۔ زوال ہوا، لوگ باہر نکلے خیموں سے، تڑپتی دھوپ، چلچلاتی دھوپ، کھڑے ہیں ہاتھ اٹھا کر وہی فقیروں کی طرح، کوئی نہیں پتہ چلتا یہ سیٹھ ہے یہ ملازم، یہ امیر ہے غریب ہے، عربی ہے اجمی ہے، کیسا آدمی ہے، سارے فقیر ہیں، سارے غلام ہیں، سارے منگتے ہیں، آہ و بکا ہے، رونا دھونا ہے، بے خود ہو کے دھاڑے ہیں۔ تو میں نے بھائی سے کہا بتاؤ حج کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے حج حج۔ میرے عزیزو اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے، یہ دولت عجب دولت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عرفات کے میدان میں، اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے، اللہ نے اپنی شان کے مطابق، اللہ ایسا نہیں ہے کہ اوپر ہو گیا پھر نیچے آ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ سب حاجیوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے مہمان ہو، تم دور سے آئے ہو، تمہارے بال بکھرے ہوئے ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں چونکہ کنگھی کی اجازت نہیں ہوتی، تمہارے بدن پہ میل ہے مجھے نظر آ رہی ہے چونکہ نہانے کی اجازت نہیں ہوتی، تم کفن میں لپٹے ہو مجھے نظر آ رہا ہے، تو میرے آگے آہیں بکائیں کر رہے ہو مجھے نظر آ رہا ہے، تو میرے آج مہمان ہو، جاؤ میں نے تم سب کے گناہوں کو معاف کر دیا، چاہے تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر۔ تو ایک فرشتہ کہتا کہ یا اللہ اس حجاج کے مجمع میں فلان و فلانت، فلاں مرد فلاں عورت بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کیا ہوا؟ یعنی بہت گناہ گار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت کا دریا بہہ رہا ہے، سب کو بخش دیا۔ میرے عزیز بھائیو، پھر جو آدمی عرفات سے باہر نکلتا ہے، مغرب سے پہلے نکلنا ہوتا ہے، عجب منظر ہوتا ہے، سارے بخشے بخشے دھلے دھلے نکل رہے ہوتے ہیں، سسکیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو عرفات سے باہر نکلتا ہے اور وہ سب کی بخشش ہو چکی ہے، فرمایا اگر کوئی یہ سمجھے کہ میری بخشش نہیں ہوئی تو اس نے گناہ کبیرہ کیا۔ سمجھنے پہ بھی پابندی لگا دی گئی کہ تم اپنے آپ کو گناہگار اس موقع پہ آج سمجھ بھی نہیں سکتے۔
इसरे फुदैल बिन अयाज कहा करते थे जब हज से बाहर निकलने लगते, कहते हैं अल्लाह मैं ये तो नहीं कहता कि तूने आज हाजियों को बख्शा नहीं है और मुझे बख्शा नहीं है, अल्लाह तूने मुझे बख्श तो दिया है लेकिन मेरी बुरी हालत पर मुझे फिर भी अफसोस है कि मैं अच्छा ना बन सका, बाकी तेरी करम नवाजी कि तूने मेरे जैसों को भी बख्श दी। तो मेरे अजीज़ भाइयों वो अजब जहान है। अल्लाह ताला हम सबको वो नसीब फरमाए, सबको वो नसीब फरमाए। हाजी जब हज करके फ़ारिग होता है आखिरी अमल करता है तवाफ़ ज़ियारत। हज के 3 फ़राइज़ हैं, सबसे आखिरी फ़र्ज़ तवाफ़ ज़ियारत है। तवाफ़ ज़ियारत के 7 चक्कर हैं, 7वां चक्कर हज का इख्तिताम होता है। जब आखिरी चक्कर लगा रहा होता है तो फरिश्ता आता है, उसके 2 कंधों के दरमियान हाथ रख कर थपकी देता है, कहता है अल्लाह ने मुझे भेजा है कि जाओ इस हाजी को कहो, अल्लाह ताला फरमा रहा है इअमल फ़ीमा तस्तक़बिल क़द ग़ुफ़िर लक फ़ीमा मज़ा, आज से आइंदा नई ज़िंदगी अपना, पिछले सारे गुनाह धो दिए हैं। कई अल्लाह की तरफ से पैगाम लेकर आए हों, पिछले सब धुल चुके हैं, नई ज़िंदगी मुबारक हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया रजअ कयौमिन वलदतहु उम्मुहु, जब घर आता है तो ऐसे होता है जैसे माँ के पेट से आज बाहर आया, एक गुनाह भी बाकी नहीं होता। इसलिए मेरे अजीज़ भाइयों तलब रखनी चाहिए, तड़प रखनी चाहिए, असबाब का इंतज़ाम करना चाहिए, पैसों का इंतज़ाम करना चाहिए, दुआएं मांगनी चाहिए, रोना धोना चाहिए, अल्लाह बुला लेता है। पैसों से हज पर कोई नहीं जाता, इदारे से छुट्टी मिलने पर कोई नहीं जाता, पासपोर्ट बन जाने की वजह से कोई नहीं जाता, अल्लाह के चाहने की वजह से जाता है। अल्लाह जिसको बुलाए वो जाता है, पैसे भी हों वो ना चाहे रह जाता है। कभी इदारे की छुट्टी आड़े आ जाती है, कभी पासपोर्ट आड़े आ जाता है, कभी पैसों का मसला बन जाता है। वल्लाह मैं कसम खा रहा हूँ इसका ताल्लुक़ पैसों के साथ नहीं है, इदारों से छुट्टी मिलने के साथ नहीं है, पासपोर्टों के बनने ना बनने के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक़ उसकी चाहत के साथ है। और वो उसके लिए चाहता है जो तलब दिखलाता है, जो तड़प दिखलाता है, जो बिलखता है, जो मांगता है। बुढ़िया औरत मांग रही थी हरम बैतुल्लाह की दीवार के करीब, किसी ने मुझे वाक़या सुना। देहाती अनपढ़ औरत थी तो उसके करीब कोई पढ़ी लिखी खातून थी, दीनी लिहाज से पढ़ी लिखी, वो अल्लाह को ऐसे पुकार रही थी जैसे उलमा पुकारते हैं। तो उस बेचारी ने तलब आजजी दिखलाई, दिल की आजजी, कहा अल्लाह मैं तो बिल्कुल निकम्मी नकारी गरडी सी हूँ, ये तो बड़ी अच्छी अच्छी दुआएं मांग रही है, मुझे निकम्मी नकारी की दुआएं भी कबूल कर लेना, मैं किसी खाते की नहीं हूँ। रात को सोई तो ख्वाब आया, अल्लाह ताला की तरफ से उसको कहा गया ख्वाब में कि मेरी बंदे तेरी तलब मुझे पसंद आ गई, मैंने पहले तेरी दुआ कबूल की, उसकी बाद में की। अल्लाह तलब देखता है, तड़प देखता है, वो उस पर बुलाता है, वो पैसों पर नहीं बुलाता। पैसों का कोई मसला नहीं है, अल्लाह से मांगें, तहज्जुद में उठें, रातों को उठें, तलब दिखलाएं, तड़पें, बिलकें, आहें भरें, इंशाअल्लाह बुला लेगा। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।